أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سامعین کرام، یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔
وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 جو ہے، اس آیت کے متعلق حضرت بانی جماعت علیہ السلام یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب، ان کی جو تفسیر ہے جماعتی احمدیہ جو قادیان ہے انہوں نے شائع کی، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 2 پہ حضور السلام اس آیت نمبر 8 کے متعلق فرماتے ہیں کچھ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیش گوئیوں کے ہمیشہ 2 حصے ہوا کرتے ہیں، اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا۔ اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے، مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی۔ نبی کی اتحادی غلطی جائے آر نہیں ہوا کرتی۔ یہ میں جناب انعام الحق صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ ہیں، نبی کی اتحادی غلطی جائے آر نہیں ہوا کرتی، اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ انسان اور خدا میں یہی فرق ہے۔ اسی طرح اسی آیا کریمہ کے متعلق حضور صاحب وہی اپنا حوالہ ہے تفسیر کا، جلد 2 ہے، صفحہ 7 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پیش گوئی میں کسی قدر اخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انعام الحق صاحب جو اب میرے متعلق بہت باتیں کر رہے ہیں اور بے بنیاد الزامات اس عاجز پر لگاتے رہتے ہیں اتحادی غلطی کے حوالہ سے، یہ سنیے حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کا ان پر ایمان ہے، آپ ان کو مانتے ہیں، تو یہ جو میں حوالے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس قسم کے بے بنیاد الزامات اس عاجز پر لگانا چھوڑ دیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں پیش گوئی میں کسی قدر اخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہی ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ ملاکی نبی اگر اپنی پیش گوئی میں صاف لکھ دیتا کہ ایسا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مسیح، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے میں اس قدر دقتیں اس زمانہ کے علماء کو پیش نہ آتی۔ ایسا ہی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا نبی آخر الزمان اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور شہر مکہ میں ہوگا، تو پھر یہودیوں کو آپ کے ماننے سے کوئی انکار نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں متقی کون ہیں، جو صداقت کو اس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر جو نشان رحمت کی جو پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ موعود ذکی غلام ہے، اور جب یہ پیشگوئی حضور صاحب نے شائع کی تھی تو آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے اپنے قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا۔ یہ ایک اتحادی غلطی تھی۔ میں پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کیوں پیدا ہوئی، یہ کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی پیشگوئی ملہم پر اس انداز میں نازل کی کہ وہ ملہم یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ جو ذکی غلام ہے میرا جسمانی لڑکا ہوگا۔ اور میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ پیشگوئی اتنی دقیق پیشگوئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی کا کسی بندے کو علم نہ دے اپنی جناب سے، اس وقت تک اس پیشگوئی کو سمجھنا انتہائی محال ہے، مشکل ہے۔ تو ایسے ہی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیشگوئیوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اخفا ہوتا ہے۔
یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ملہم کے بعد، یعنی جو معمور من اللہ دنیا میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر اس کی جماعت، اس کی نسل، اس کی اولاد یا اس کے پیروکاروں کا پھر ٹیسٹ کرے، کسی پیشگوئی کے حوالہ سے کرے، اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کی تقوی کی بنیاد پر ان کو جزا یا سزا دے۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں، جو دنیا دار محض نام کے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو دراصل ایک مذہب بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی پیشگوئی جو ہے الہامی پیشگوئی مسیح موعود ہے، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمہ ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت حضرت مرزا صاحب السلام کے پیروکاروں کا امتحان لیا، آزمائش کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہودیوں کی اللہ نے سخت آزمائش کی، عیسائیوں کی وہ ناکام و نامراد ہو گئے، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد موسیٰ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آخر الزماں جو نبی ہے وہ بنی اسحاق میں سے آئے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئی، امام مہدی کی جو پیشگوئی آسم نے فرمائی ہے اس میں، یا مسیح عیسی ابن مریم کی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی جو پیشگوئی فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہو چکی ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ یا کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام حسن کی جماعت کا اللہ ٹیسٹ نہ کرے، آزمائش نہ کرے کہ ان میں سے کون سچا ہے، کون کاذب ہے، کون نام کا احمدی ہے، کون نام کا وہ بنا پھرتا ہے ٹھیکیدار جماعت کا یا احمدیت کا۔ تو یہ ضروری تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملاکی نبی جو تھا، اگر اس کی پیشگوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مسیح، ایسے ہی میں آپ لوگوں کو سے کہتا ہوں کہ اگر الہامی پیشگوئی مسیح موعود میں اللہ تعالیٰ کو احمدیوں کا کوئی آزمائش منظور نہ ہوتی یا ملہم کی آزمائش نہ منظور ہوتی تو اللہ صاحب لکھ دیتا آگے، جیسا اللہ تعالیٰ لکھ دیتا، الہام میں کہہ دیتا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ نے لکھا ہوا ہے الہام میں، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ان الفاظ کی بجائے اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ الہام کر دیتا فکرہ کہ یہ ذکی غلام تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا بلکہ یہ تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا جو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے الفاظ ملہم پر، مرزا صاحب پر الہام کر دیتا تو کیا جماعت احمدیہ میں کوئی یہ جو اتنا فساد پڑا ہے، جھوٹے دعوے ہوئے، کچھ لوگوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوت سے پہلے اس کو مسلم موعود بنا دی، یہ سارے کام ہوتے؟ ہرگز نہ ہوتے، کیونکہ اللہ صاف لکھ دیتا۔ اور مرزا صاحب اپنی بابانگ دہل اپنی تحریروں میں کہہ دیتے کہ جناب یہ جو ذکی غلام ہے، یہ مسلم موعود جو ہے میرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، میری جماعت میں آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا، یہ میرا روحانی فرزند ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ روحانی فرزند جو ہوگا وہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے بنا سکتا تھا۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے بھی، جماعت میں سے بھی کسی کو بنا سکتا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس انداز میں یہ پیشگوئی نازل فرماتا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اتنا بڑا فساد جو جماعت احمدیہ میں پڑا ہوا ہے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے، یہ کبھی نہ پڑتا۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں انعام الحق صاحب جو ہے اس کے سوالوں کی طرف آؤں گا۔ سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ ہر زمانے کا جو مرسل ہوتا ہے اپنے زمانے میں مربوط جو غلط عقائد ہوتے ہیں، جھوٹے عقیدے بن چکے ہوتے ہیں یا لوگ بنا لیتے ہیں، ان پر سخت تنقید کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام نے شدید تنقید کی تھی یہودیوں کے جھوٹے عقائد پر۔ یہی ملاکی کی جو پیشگوئی ہے کھول کھول کے بتائی، لیکن ان کے وہ چپٹے ہوئے تھے، لفظوں کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے توریت کے بھی، ہم تو ایسے ہی وہ آسمان سے نازل ہوگا آگ کی رات پر سوار ہو کر تو ہم اس کے مانیں گے۔ تو یہ ان کی آزمائشیں تھیں، اور حضرت مسیح عیسی ابن مریم نے شدید تنقید کی تھی، ان کے جو ملا تھے اس زمانے میں، فقی اور ربی تھے، ان پر تنقید کی تھی۔ اور اسی طرح 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مبعوث ہوئے تھے تو انہوں نے یہ جو مکہ میں خدا بنا کر 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کو خدا مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ان پر تنقید کی تھی، کیونکہ ان کا مشن یہ تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، ان کو نکال کے باہر پھینکو، اصل خدا جو ہے وہ اللہ ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ ہم نے مرنے کے بعد اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ خدا ہے، یہ بت کہاں خدا ہے؟ تو جب یہ پھر تنقید آسم نے زیادہ کی تو پھر شیب ابی طالب نے ظالموں نے آسم اور آپ کے اہل و عیال اور ابو طالب اور سب کو داخل کر دیا، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔
وہاں پر بھی قریش کا ایک ٹیم آئی ابو جہل کی قیادت میں. ابو طالب بھی رئیس تھا ایک. بھئی ابو طالب اپنا یہ بھتیجا جو ہے اس سے کہو کہ اگر یہ ہمارے مکہ کی سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو سردار مان لیتے ہیں. اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, مکہ کی جس لڑکی کے ساتھ بھی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں. اگر یہ مال و دولت چاہتا ہے تو ہم اکٹھا کر کے مال و دولت اس کے آگے پیش کرتے ہیں. لیکن ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو خدا ہیں مکہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تو خدا مان دیتے تھے بت, ان پر تنقید نہ کرے, ان کو برا بلا نہ کہے. ہاں اپنے اللہ کی بات کرتا رہے, تبلیغ کرتا رہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرے. لیکن ابو طالب نے پھر اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش ایک سردار آئے تھے میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ایسے اپنے بھتیجے سے کہو. تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا, ٹھیک ہے آپ نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے سچے خدا کی تبلیغ سے باز نہیں ہوں گا, اور ان کے جو نام نہاد خدا ہیں انہوں نے بت رکھے ہوئے ان پر تنقید کرنا ہی نہیں چھوڑوں گا. باقی آپ نے مجھے پروٹیکشن دی ہے, چاہیں تو مجھے پروٹیکشن میں رکھیں, چاہیں تو اپنی پروٹیکشن واپس لے لیں, لیکن میں جب تک میرا سانس ہے اس دنیا میں زندہ ہوں میں اپنے اس نیک کام جو مشن اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے نہیں میں رکوں گا. شدید تنقید کی. اسی طرح سامعین کرام حضرت مرزا صاحب وسلم کے زمانے میں مثالیں موٹی موٹی دے رہا ہوں کہ انہوں نے شدید پھر تنقید کی تھی باطل عقائد پر, اور خاص کر عیسائیوں کا جو خدا ہے انہوں نے ابن اللہ بنایا ہوا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو, اس پر اتنی شدید پھر تنقید کی تھی کہ مسلمان بھی مخالف ہو گئے میرے آقا مرزا غلام وسلم کے. بھی یہ تو نبیوں کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہے, بد زبانی کرتا ہے. میں اس لیکچر میں نہیں زیادہ پڑھ سکتا, لیکن میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 265 7 بچن پر پڑھیں کہ انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام وہی تھا نا جس کو عیسائی خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے متعلق کیا کیا لفظ استعمال فرمائے ہیں. ایسے ہی انجام آتم جو ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 تا 290 پڑھیں. یہ سارے آپ دیکھیں وہاں پر میرے آقا بانی جماعت علیہ السلام نے پھر کتنی شدید تنقید کی تھی. تنقید سچے نبی جو رسول تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم اس پر نہیں کی تھی. انہوں نے جس کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے عیسائیوں نے, اس جو خیالی وجود ہے اس پر شدید تنقید کی تھی. ورنہ انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو تو بڑی عزت دی ہے اپنی زندگی میں, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ میں ان کا ہم نام ہوں, ہم نے ایک پیالہ میں کھانا کھایا ہے. تو میرا بات کہنے کا مطلب ہے جو آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جمبا صاحب ہمارے سخت زبان استعمال کرتا ہے اپنے خلیفوں کے متعلق, مولویوں کے متعلق, میں آپ لوگوں کے متعلق کچھ بھی سخت زبان نہیں استعمال کرتا. دیکھو بشیر الدین محمود ان کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام مرزا صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. اس لحاظ سے میں بشیر الدین محمود کو کاذب کہتا ہوں. تو اس میں کیا جھوٹ ہے؟ آپ ثابت کر دیں, میں آپ سے معافی مانگ لوں گا, اپنا دعوے چھوڑ دوں گا. ثابت کیوں نہیں کرتے کہ وہ ذکی غلام مرزا صاحب وسلم کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود احمد ہے. علاوہ اس کے مولوی آج دین بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان نام نہاد خلیفوں جو بلائے دمشق کے ارسل نمائندے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. انہوں نے دنیا کما رہے ہیں یہ لوگ. میں ان کو بھی کاذب کہتا ہوں. یہ یہودیوں کی طرح مولوی جو تھے ربی اور فقی اس قسم کے یہ لوگ ہیں. تو یہ میں کوئی زیادہ بد زبانی کیا کرتا ہوں؟ میں تو جو میرا صاحب نے زبان استعمال کی تھی میں تو اس کا اشیر بھی نہیں کہتا. علاوہ اس کے میں کہتا ہوں بعض اوقات غیرت دلانے کے لیے کہ یہ خلیفے قادیانی جماعت کے منجیوں تھلے چھپے بیٹھے ہیں, یہ غیرت دلانے کے لیے کہتا ہوں. اس میں کیا میں مذاکرہ کر رہا ہوں؟ باہر نکلیں, میرا مقابلہ کریں, ہم بات کریں گے. اگر یہ لوگ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود ان کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا اور وہ بشیر الدین محمود احمد تھا, اس کے بعد میرا تو معاملہ ختم ہو گیا. میں معافی مانگوں گا سب سے اور ایک کثیر جرمانہ بھی دے دوں گا, اپنی جماعت کو ختم کر دوں گا. لڑائی ختم ہو گئی. آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ الٹا میرے متعلق فضول باتیں کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان مامور ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں مربت جھوٹے عقائد جو ہیں ان پر تنقید کرے, ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر کے دکھا دے اپنی قوم کے آگے, اپنی جماعت کے لوگوں کے آگے.
آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں بد زبانی کرتا ہوں. یہ تو ہر مرسل نے کی ہے پہلے بھی, تو میرا بھی یہ کام ہے. تو یہ بد زبانی نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں تو اشیر سے بھی کم یہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کے نام نہاد خلیفوں کے متعلق. تو آپ خود خیال کریں, مطلب کہ یہ کوئی بد زبانی نہیں ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کسی لیکچر میں کچھ لوگ میرے پر سوال کر رہے ہیں آج کل کہ جمبا صاحب نے جرمنی میں نوز باللہ من ذالک فراڈ کیا, یہ کیا, وہ کیا, اپنے کیس میں جھوٹ بولے, وغیرہ وغیرہ فضول باتیں ای میل فورم میں کرتے رہتے ہیں, بے بنیاد باتیں ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی لیکچر میں اپنی زندگی کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں جب جرمنی آیا تو جرمنی میری یہ زندگی گزری ہے وہ کیسی تھی, کھول کے بتا دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے سوال ختم ہو جائیں گے اس کے بعد. تو علاوہ اس کے میں انعام الحق صاحب اور اکرم خالد صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ دونوں نے مجھ پر یہ جھوٹے الزام لگائے ہیں کہ جمبا صاحب نے فراڈ کیا, فلاں کیا, یہ کیا. میں آپ دونوں سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جواب دیے ہیں ای میل میں کہ اگر تم دونوں اپنے باپ کے تخم ہو کو تو اٹھو اور میرے متعلق تحقیق کرو جرمنی میں. اگر ایک چیز بھی غلط ثابت ہو جائے, ایک جگہ بھی ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی سے فراڈ کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا گورنمنٹ سے کی ہے, تو انشاءاللہ اپنے دعوے کو چھوڑ دوں گا. اور اگر تم یہ آپ کام نہیں کرو گے تو میں سمجھوں گا, بلکہ پوری دنیا سمجھے گی کہ تم اپنے باپ کے تخم دونوں نہیں ہو بلکہ گندے انڈے ہو. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے چیلنج کیا ہوا ہے ای میلوں پہ, ہم کرنے لگے ہیں, کرو بھائی, میں انتظار کر رہا ہوں, اب بھاگنا نہیں میدان سے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک پنجابی کا محاورہ ہے, جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہوتی ہیں ان کی درد ہوتا ہے پیٹ میں. جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے, فراڈ کیے ہوتی ہیں, اس کو فکر ہو. مجھے کیا فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آئے کیل میں جن لوگوں کے اندر میں 17 سال دعوت سے پہلے رہا ہوں, ان سے پوچھیں آ کے کہ عبدالغفار جمبا نے تم میں اتنی زندگی گزاری ہے, اس شخص نے کسی سے وعدہ کیا ہو اور اس کے مطابق وہ وعدہ کو پورا نہ کیا ہو, اس بندے نے کسی سے جھوٹ بولا ہو, اس بندے نے کسی پر ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کسی کا مال لوٹا ہو, کسی سے بددیانتی کی ہو, گورنمنٹ سے کوئی ایسا پہلے جن میں 17 سال رہا ہوں ان کے پاس آ کے پوچھو. یہ لوگ ہیں بیچارے, میں سمجھتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں یہ بھی مردہ ہیں بیچارے, ان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سچ کے لیے گواہی دیں. یہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے, نام کے احمدی لوگ ہیں. لیکن بہر میرے حوالے سے میں اکرم خالد کو بھی کہوں گا اور انعام الحق صاحب کو بھی کہوں گا, پہلے کی آ کے جن لوگوں میں آپ کے یہ قادیانی قبرستانی بھائی ہیں, ان سے پوچھیں آ کے کہ جناب جمبا صاحب تم میں 17 سال رہا ہے دعوت سے پہلے, اعلان دعوت سے پہلے, بتائیں اس کی کوئی کمزوری. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ آپ سے کہیں گے ہمارا اس کے دعوے سے اختلاف ضرور ہے, لیکن ہم نے آج تک کبھی عبدالغفار جمبا کو کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے, وعدہ خلافی کرتے, جھوٹ بولتے ہم نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں, بلکہ میں کہوں گا کہ اب کیل میں آ کر 200-250 تعداد ہے ان کی, 13-14 سال ہو گیا, میں تو جماعت سے باہر ہوں, پتہ نہیں اور لوگ بھی آئے ہوں گے. ان کو 200-300 بندوں کو ایک لائن میں کھڑے کر دیں, ایک دوسری لائن پہ میں اور میرے اہل و عیال کھڑے ہو جائیں گے. ان سے پوچھیں کہ جمبا صاحب کی طرف انگلی کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کی بھی میری طرف انگلی نہیں اٹھے گی. اور یہ اپنا ان کا کیا کردار ہے, سب کیل کے جو قبرستانی احمدی ہیں, میں اس پر ذکر نہیں کرنا چاہتا, سب جانتے ہیں کہ یہ ان کے اعمال کے ہیں, یہ نام کے احمدی ہیں. مرزا صاحب وسلم کو انہوں نے مانا ضرور ہے, احمدیوں کے گھر ضرور پیدا ہوئے ہیں, لیکن نام کے احمدی ہیں. مرزا صاحب وسلم کی تعلیم سے ان لوگوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں. بہر یہ چند باتیں ہیں. اور پھر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انعام الحق صاحب تم اس عرض کے متعلق گند بکتے رہتے ہو. اگرچہ تمہارے یہ نام نہاد خلیفے اور تمہارے نام نہاد مولوی اس عرض کے آگے مرے اور دبے پڑے ہیں, ان کو غیرت دلاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے, انشاءاللہ قیامت تک یہ لوگ میرے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, نہ میرے پیروکاروں کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاں, انعام الحق جیسے لوگ گند بک سکتے ہیں, بکواس کر سکتے ہیں اس عرض کے متعلق, وہ کرتے رہو. کیا محمد عربی وسلم کے متعلق بکواس نہیں کیا کرتا تھا ابو جہل؟ کیا مرزا غلام احمد اسلام کے خلاف محمد حسین بٹالی بکواس نہیں کیا کرتا تھا؟ کیا یہودیوں نے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم پر کے ساتھ بکواس نہیں کیا تھا؟ کیا 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 تھا انہوں نے؟ تم بھی کرتے رہو. یہ کوئی دلیل ہے گند بکنا کسی کے متعلق؟ دلیل لاؤ. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے,
اتنا بڑا دعویٰ ہے میرا، میں بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیل میں، ان لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں. اگر آپ کو کیل میں سے جن لوگوں میں رہا تھا کچھ نہیں ملتا، نہیں ملے گا، تو کچھ شرم کرو، کچھ سوچو، غور کرو کہ یہ بندہ کیا ہے بندہ ہے. اللہ تم پر سب پر رحم فرمائے. اب میں آتا ہوں انعام الحق صاحب کے ایک سوال کی طرح. انعام الحق صاحب 23 دسمبر 2017 11:44 پر ایک ای میل لکھتے ہیں. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ لانتی دھتکارے ہوئے شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جمبا کے جتنے ساتھی ہیں وہ جماعت سے کسی نہ کسی جرم میں نکالے گئے. دوسرے الفاظ میں انہیں دھتکارے ہوئے لانتی شیطان بھی کہا جا سکتا ہے. انعام الحق صاحب تیری قسمت میں اس قسم کا گند بکنا ہی رہ گیا ہے، صرف یہی بکتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انسان اگر ہوتا، جتنا میں تجھے اب تک جواب دے چکا ہوں تو خاموش ہو جاتا. لیکن یہ کام تو انسانوں کے ہوتے ہیں، تیرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ واقعی اپنے باپ کے تخم میدان میں نکلیں، میرے متعلق ثابت کر کے دکھائیں کہ میں نے کسی سے فراڈ کیا جرمنی یا پاکستان میں اتنی زندگی گزاری ہے مبارک سجدہ سے پہلے، وہاں پر ثابت کر کے دکھائیں. اگر آپ کو کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی تو پھر آپ ڈوب کر مریں، بجائے کہ اس حادثے کے متعلق بکواس اور بد زبانی کرتے پھریں. اچھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. انعام الحق صاحب کو جواباً گزارش ہے سامعین کرام کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ان تمام ممبران کو جنہوں نے خاکسار کی دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو پڑھا اور پھر تحقیق کرنے کے بعد جماعت احمدیہ قبرستان اور اس کے کاظم خلیفوں اور کاظم مسلم مئو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر 2 حرف بھیج کر خاکسار کے ہاتھ پر توبہ کر کے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مئو ذکی غلام یعنی فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزلہ من السماء کی غلامی اختیار کر کے جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں داخل ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں داخل ہونے سے پہلے ایسا اس کی حالت تھی کہ جماعت احمدیہ قادیان نے یا قبرستان نے اس کو خارج کیا ہوا تھا اپنی جماعت سے، اس نے بھی ایسے نہیں کہ بغیر پڑھے تحقیق کیے میرے دعوے کو مان کر میری بیعت کر لی. نہیں، اس خارج شدہ اگر کوئی ہوگا جماعت احمدیہ صاحب سے، اس نے بھی تحقیق پہلے کی، غیر جانبداری سے تقویٰ کے ساتھ تحقیق کی. اس کے بعد اس نے حق اور سچ پایا کہ یہ عبدالغفار جمبا بالکل اپنے دعوے میں سچ ہے. اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے میری بیعت کر کے میری جماعت میں وہ شامل ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایسی مثالیں موجود ہیں میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں کہ کچھ لوگوں نے میرے دعوے کے متعلق تحقیق، وہ سمجھ گئے کہ ہاں بالکل یہ بندہ تو بالکل سچ ہے، خلیفہ ثانی کا دعویٰ جھوٹ ہے. وہ خود گئے ان کی مسجدوں میں، نماز سینٹروں میں گئے، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ جناب عبدالغفار جمبا کے 2 سوال ہیں، کیا آپ کے پاس ان کے جواب ہیں؟ تو جو وہاں پہ مولوی تھا نماز سینٹر میں یا صدر تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ جی ہم نے جو جواب دینے تھے دے دیے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے ان لوگوں کے جواب نہیں دیے، ڈرانا دھمکانا، خارج ہونے کا، نماز سے خارج کرنے، جماعت سے خارج کرنے کا، مطلب کہ روپ ڈالنا یا ڈرانا، یہ کوئی جواب نہیں اس کے سوالوں کا. عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ وہ مسلم موت، وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے ملہم کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا لڑکے کے طور پر. آپ ثابت کریں پیدا کیا اور وہ بشیر الدین محمود تھا. ہم انشاءاللہ عبدالغفار کو جمبے کو بھی واپس لے کے آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک لکھا ہے نظریہ ورچوئس گاڈ، اعلیٰ انتہائی ہمگین نظریہ، اس کو رد کر کے دکھاؤ. تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب آج ہم تمہارے اس لعنتی اور شیطانی نظام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم چھوڑ رہے ہیں. ہم حضرت مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، احمدی ہیں، لیکن آپ کے شیطانی نظام سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ کہا ریکارڈ کریں ہماری باتیں، نماز سینٹر میں یا مسجد میں یہ باتیں انہوں نے کہا ریکارڈ کریں ہماری باتیں، اور ہم خود چھوڑ رہے ہیں. اور ہمارے گھروں میں یہ خط خراج کے نہ لکھنا کہ یہ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم خارج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خود چھوڑ رہے ہیں. اس قسم کی زندہ تازہ مثالیں موجود ہیں میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں. اس کے بعد بھی سامعین کرام، ان لوگوں نے، شیطانی نظام نے ان کے خود چھوڑنے کے بعد بھی ان کے گھروں میں خراج کے خط لکھے اور ان کے اعلان کروائے. پاکستان میں، جرمنی میں، جگہ جگہ پر ان کے اعلان کروائے. آپ خود سوچیں، اندازے کریں کہ کوئی دینی لوگ ہیں یا کہ مذہبی لوگ ہیں. یعنی ایک جوڑا آتا ہے ان کی نماز سینٹر میں، ان کی مسجد میں آ کے کہتا ہے کہ خود میں چھوڑتا ہوں آپ کی نظام کو، شیطانی کو، میں احمدی ہوں، میں خود چھوڑ رہا ہوں، مجھے
اخراج کے لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں، نہ اعلان کروانے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اس کا اعلان اور اخراج کرتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں. کیا یہ کاذب اور جھوٹے لوگ نہیں ہیں؟ کس قسم کی؟ یہ احمدیت کے پیروکار ہیں مرزا صاحب اسلام کی. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں سامعین کرام کہ یہ جو لوگ ہیں، ان سب جن کو انہوں نے خارج کیا ہوا، ان سب میں سر فہرست خاکسار یعنی مدعی مئو ذکی غلام مسیح اعظم عبدالغفار جمبا، مؤد مجدد صدی 5 دہم ہے. اور نیوز نمبر 4 میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس عاجز پر مفسد ہونے کے الزام، میرے بچوں پر، میری اہلیہ پر ایک فسادی کا تعاون کرنا، اس کی تصدیق کرنے کے الزام لگا کر ہمیں جماعت سے فارغ کیا تھا، نکالا تھا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دھتکارے ہوئے نہیں، انعام الحق صاحب، ہم دھتکارے ہوئے نہیں بلکہ آپ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں اور ہم نے آپ کو دھتکار دیا ہے. عالم اسلام نے بھی آپ لوگوں کو دھتکارا ہوا ہے. 1974 میں دھتکارا نہیں تھا، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا آپ لوگوں کو. آپ کا کھڑپینچ خلیفہ اصل میں شیطان اور آپ سب اس کی ضروریت یعنی شیطان کے چیلے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. کون سے لوگ ہیں آپ؟ مسلمان ہیں، احمدی ہیں؟ کہاں ہیں آپ مسلمان؟ کہاں احمدی ہیں آپ لوگ؟ آپ تو شیطان کے چیلے ہیں. انعام الحق صاحب دوسرا جواب سنیے. یہ اکرم خالد صاحب نے 24 دسمبر 2017 کو 4:20 پر ایک ای میل لکھی. سب ای میل فورم کے دوست جانتے ہوں گے. وہ لکھتے ہیں خاکسار کی جماعت کے ممبران جماعت احمدیہ صاحب کی منت اور طلع کرتے ہوئے لکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ، میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں، سنیے. وہ کہتے ہیں، کم آن اینڈ جوائن اگین ہینڈز آف خلیفۃ المسیح جسٹ لائک ملینز آر جوائننگ اینڈ ہیلپنگ جماعت احمدیہ اینڈ خلیفۃ المسیح خلیفہ آف اسلام. یو ول سیو یور سیلف اینڈ یور فیوچر جنریشن ٹو. پلیز جوائن بیک. آئی ایم ریڈی ٹو ہگ یو اینڈ ریڈی ٹو ویلکم ٹو یو. اکرم خالد، یہ اس کی ای میل ہے. ای میل فورم پر سب نے پڑھی ہوگی، ابھی بھی آپ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. انعام الحق صاحب، اگر ہم سب بقول آپ کے نعوذ باللہ دھتکارے ہوئے لعنتی شیطان نعوذ باللہ ہیں، تو اکرم خالد صاحب ہم سب کی منتیں اور ترلے کرتے ہوئے ہمیں واپس آنے کے لیے درخواستیں کیوں کر رہا ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے کاذب اور جھوٹے ہونے کی کہ آپ جو لکھتے ہیں سب بکواس کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. آپ لوگ تو ہماری منتیں کر رہے ہیں، ترلے کرتے پھر رہے ہیں. کینیڈا میں ترلے منتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو واپس لا رہے ہیں، ابھی چھوڑ کے آ جائیں. جرمنی میں منتیں کر رہے ہیں، امریکہ میں منتیں کر رہے ہیں، یو کے میں منتیں کرتے پھر رہے ہیں. دیکھو، آپ ایک کاذب انسان ہیں. آپ لوگ دھتکارے ہوئے اور لعنتی اور شیطان ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. اگر ہم ایسے ہوتے تو آپ لوگ جنہوں نے ہمیں نکالا ہے ہمیں کبھی بھی واپس نہ بلاتے، ہماری منتیں اور ترلے نہ کرتے. میرے خیال میں اگر آپ انسان کے بچے ہیں تو آپ کے لیے جواب کافی ہے. لیکن آپ انسان کے بچے کہاں ہیں؟ آپ کو تو اس شیطانی خلیفوں نے یا مولویوں نے آپ کو میرے پر گند بکنے کے لیے مقرر کیا. بھی انعام الحق صاحب یہ کام کرو، آپ گند بکتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے ایک دن. مجھے حساب دینا ہے ان سب باتوں کا کہ میں عبدالغفار جمبا کے متعلق کیا کہتا رہا ہوں. اب میں سوال جو 2 ہے اس کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف. یہ سوال یہ ہے کہ 27 دسمبر 2017 11 بجے عزیز محمد نصر اللہ صاحب نے انعام الحق کو لکھا تھا، ایک ای میل لکھی تھی. کیا ای میل تھی؟ میں پڑھتا ہوں. عزیزم نصر اللہ صاحب لکھتے ہیں، انعام بھائی جان، جس کو آپ گالیاں سمجھتے ہیں وہ گالیاں نہیں ہیں. ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سزا دے رہا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ کا مامور سمجھانے کے لیے سخت زبان استعمال کرے تو وہ غلاموں کی، اسیروں کی رستگاری کے لیے ہے، نہ کہ گالیاں. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے منکروں کے لیے جو سخت زبان استعمال کی تھی، حضرت جمبا صاحب نے بہت ساری خطبات میں اس کی مثالیں پیش کی ہیں. بڑی معقول انہوں نے بات کی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کی معقول باتیں تو معقول لوگ مانتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں. شیطانوں پر اس قسم کی معقول باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا. آگے آپ لکھتے ہیں، انعام الحق صاحب عزیز محمد صلی اللہ صاحب کی ای میل کا جواب لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں، یہ بھی 27 دسمبر 2017 کی بات ہے، 11:13 پر وہ لکھتے ہیں. انعام الحق صاحب لکھتے ہیں عزیز محمد نصر اللہ صاحب کو، آپ مجھے وہ منکرین والا حوالہ بھیج سکتے ہیں؟ اس بات کو تمہارے وہ بڑے پنڈت سو کارڈ نبی ابھی طرح سمجھتے ہیں. ابھی طرح لکھنا تھا، اچھی طرح سمجھتے ہیں. پہلے تو میں اکثر گزشتہ لیکچر میں بھی اور خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے آپ کو
کہ جناب پہلے لکھنا سیکھیں، اردو سیکھیں اور ٹھیک طریقے سے لکھ کر سوال کیا کریں. آپ کی کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی لفظ کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، آپ مطلب کہ سوال کرتے پھر رہے ہیں، پہلے اپنی زبان کو ٹھیک کریں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس بات کو تمہارے وہ بڑے پنڈت سو کارڈ نبی ابھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیا ہوتے ہیں. اگر نہ سمجھ آئے تو ان سے رابطہ ضرور کیجیے گا. احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، جناب انعام الحق صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے منکروں کو کون سی گالیاں دی تھیں. ان کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے دکھاؤ. تو انعام الحق صاحب سنیے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بڑی تکلیف کے ساتھ میں حضرت مرزا صاحب وسلم کے وہ الفاظ اب پڑھوں گا، کیونکہ وہ میرے آقا ہیں. انہوں نے اگر ایک سخت زبان پھر مخالفوں کے لیے استعمال کی تھی تو جواب میں کی تھی. پہلے مخالفین نے حضرت مرزا صاحب وسلم متعلق انتہائی شدید گندے لفاظ لکھے، شدید مخالفت کی، شدید سخت زبانی کی. پھر جواب میں میرے آقا نے بھی پھر سخت لفظ استعمال کیے. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے آقا کی طرح بھی کوئی سخت لفظ اپنے مخالفین کے لیے استعمال نہیں کیا. ہاں، کاذب کو کذب کہنا کوئی بد زبانی نہیں، جو کوئی سخت زبان ہے. یہ نام نہاد خلیفے ہیں، یہ کہتے ہیں خلفائے اعلیٰ منہاج نبوت ہیں یا قدرت ثانی کے مذہب، سب جھوٹ ہے. یہ بلائے دمشق ہے جس نے 1914 سے جماعتی احمدیہ پر قبضہ کیا ہوا ہے آکاش بیل کی طرح اور چپٹی ہوئی ہے احمدیوں کے گلوں میں. مقصد یہ ہے کہ ان کو کاذب کہنا ہے، ان کو جھوٹوں کو جھوٹا کہنا کیا سخت زبان ہے. نہیں، میں نے کبھی نہیں حضرت مرزا صاحب وسلم کی طرح سخت لفظ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیے. اب سنیے، آپ نے خود کہا ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ جو ہیں مرزا غلام اعظم کو آپ کے آباء و اجداد نے مانا ضرور تھا، لیکن آپ مرتد ہو چکے ہیں. آپ تو مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. آپ تو مرزا بشیر الدین محمود کے مومن ہیں، ان کے جھوٹے دعوے کے مومن ہیں. آپ کا حال تو یہ ہے، آپ کا تو یعنی آپ کو اگر تجزیہ کیا جائے تو آپ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا آپ کا یہ عقیدہ ہے یا آپ کا خیال ہے کہ پورے نبی نعوذ باللہ من ذالک بے شک جھوٹے ہو جائیں، ثابت ہو جائے، بشمول مرزا صاحب کے بھی وہ بھی جھوٹا ہو جائے ثابت نعوذ باللہ من ذالک، لیکن بشیر الدین محمود کو ہم جھوٹا نہیں ہونے دیں گے. آپ کا تو یہ ایمان ہے. آپ کا احمدیت سے مرزا صاحب وسلم کی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہاں کو ماننے والے ہیں؟ آپ ایسے ہی ماننے والے ہیں مرزا صاحب وسلم کو جیسے ختم نبوت والے ماننے والے ہیں، آسم کے عاشق ہیں وہ. آپ بھی ایسی عاشق ہیں نام نہاد کے. اصل میں آپ ماننے والے ہیں بشیر الدین محمود کو، ان کے دعوے کو، ان کے پیروکار ہیں. مرزا صاحب وسلم کے باقی انبیاء کے آپ پیروکار نہیں ہیں، بلکہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مرتد ہیں. اگر آپ مرتد نہ ہوتے، انعام الحق صاحب یہ جو آپ میں نے الفاظ پڑھنے ہیں مرزا صاحب وسلم کے، کبھی بھی مجھے درخواست نہیں کرتا کہ میں پڑھ کے سناؤں، کیونکہ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. یہ مرزا صاحب وسلم کی کمزوریاں تھیں جن کا حوالہ آج بھی مخالفین دیتے پھر رہے ہیں، جو ان کے دشمن تھے یا آج بھی احمدیت کے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ گالیاں نکالی تھیں. اگر کوئی قادیانی یا محمودی قبرستان کا احمدی کہتا ہے جی وہ سناؤ وہ کون سی گالیاں دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اس کا منکر ہے، وہ مرتد ہے. اگر وہ مرزا صاحب کا پیروکار ہوتا، مومن ہوتا، اس کے دل میں مرزا صاحب کی کوئی عقیدت ہوتی تو یہ کام نہ کرتا، مجھے کہتا، مجھ پر یہ سوال نہ کرتا کہ وہ سناؤ منکرین کیا کہتے تھے یا منکرین کے متعلق مرزا صاحب وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کو آپ سناتا ہوں کہ مرزا صاحب وسلم نے اپنے مخالفین کے لیے ان کی گندی زبان کے جواب میں پھر کیا کہا. سنیے، یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53، نجم الہدا کتاب ہے. حضور علیہ السلام دشمنوں کو ان کی گندی زبان کے جواب میں کہتے ہیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. انعام الحق صاحب، میں نے کبھی آپ کے متعلق یا کسی مخالف کے متعلق یا جماعتی قبرستان کے کسی خلیفے مولوی کے متعلق اس قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو وہ لاؤ، مثال دو، مجھے مثال دو. اگر نہیں کیے تو یار اتنی بک بک کیوں کرتے ہو میرے متعلق؟ یہ میرے صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے پھر اپنے مخالفوں کے متعلق استعمال کیے تھے. دوسرا حوالہ سن لیجیے. یہ دوسرا حوالہ جو ہے آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 تا 548. حضور صاحب مخالفوں کی گندی زبان کے جواب میں یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا.
ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ انعام الحق صاحب یا قبرستان کے جو جماعتی قبرستان کے بجو ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کبھی میں نے بھی اس قسم کے سخت لفظ آپ لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں یا آپ کے خلیفے کے لیے یا آپ کے مولویوں کے لیے کبھی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو مثال دو مجھے، کسی خطبہ سے، کسی لیکچر سے، کسی مضمون سے۔ کوئی نہیں، میں نے کبھی، ہاں کاذب کو کاذب، جھوٹوں کو جھوٹا کہنا کوئی بند سخت زبانی، ثبوت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ آج ثابت کر دیں مرزا بشیر الدین محمود کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود کے رنگ میں وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو بخشا تھا، پیدا کیا تھا، ثابت کر دیں، اس کے بعد میں معافی مانگوں گا آپ لوگوں سے، وہ چھوڑ دوں گا۔ میرا کیا آپ سے جھگڑا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ اللہ کا ہے انکشاف ہے مجھ پر، وہ تو دعوی جھوٹا ہے ان کا۔ اچھا سنیے تیسرا حوالہ، یہ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 32 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ مخالفوں کی گندی زبان کے جواب میں حضور صاحب فرماتے ہیں حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے۔ انعام الحق صاحب اور جماعتی یہ قبرستان کے جو بجو ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بتائیں کہ اس قسم کا میں نے کئی لفظ استعمال کیا ہے تمہارے متعلق یا تمہارے خلیفے یا مولوی متعلق کیا ہے؟ نہیں، اگر کیا ہے تو ثبوت دو مجھے۔ تم ایسی میرے متعلق کرتے رہتے ہو، بک بک کرتے ہو، جمبا صاحب بد زبانی کرتا ہے یا سخت زبان استعمال کرتا ہے، کاذب کو کاذب کرنا کوئی بد زبانی نہیں۔ چوتھا سن لیے، یہ جو حوالہ ہے انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305 ہے۔ میں بڑی تکلیف سے یہ حضور صاحب کے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، چونکہ ایک مخالف نے مجھ پر یہ سوال کر دیا کہ جی دکھائیں آپ، حالانکہ میں نے پہلے اپنے خطبات میں، اپنے مضمونوں میں کئی دفعہ یہ حضور صاحب کی یہ الفاظ الزاماً اپنے مخالفین کے الزام کے جواب میں نے پڑھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نام لاکھ سے تسلی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ کے سنائیں۔ چلو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ چوتھا جو ہے انجام آتم کا حوالہ ہے، یہ اس طرح ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں مخالفوں کی گندی زبان کے جواب میں دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولیو اور گندی روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیڑو، تم سچائی کی تیز شوق کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ اب انعام الحق بتائیں مجھے، اے قبرستان کے بجو بتاؤ مجھے، کیا میں نے بھی اس قسم کے سخت لفظ آپ کے خلیفہ کے لیے، آپ کے مولویوں کے لیے یا آپ کے لیے کبھی استعمال کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو مثال دو مجھے، میری کسی تحریر سے، میری کسی تقریر سے۔ ایسے ہی مجھ پر گند بکتے پھر رہے ہو۔ تو یہ تو انعام الحق صاحب کے 2 سوالوں کو میں نے جواب دیا ہے۔ اس کے بعد میں خالد ایم ڈی صاحب کا ایک سوال ہے، اس کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خالد ایم ڈی صاحب 25 دسمبر 2017 19:02 پہ وہ لکھتے ہیں اے جی جمبا صاحب السلام علیکم، ان لاسٹ خطبہ جمعہ یو آسکڈ اس ٹو ٹیچ یو میننگز آف نالج ان سمری، آپ لکھتے وہ جواب لکھتے ہیں ان سمری نالج از دا پرسیپشن اینڈ اویئرنیس آف اے پرٹیکولر برانچ آف لرننگ۔ آگے وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ورچو از ناٹ گاڈ، وہ لکھ رہے ہیں اللہ از گاڈ، کین یو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ قرآن؟ ڈڈ یو ایور ریڈ سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 114، رب زدنی علما، مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ آگے کہتے ہیں ڈو یو انڈرسٹینڈ دس ورس؟ ڈڈ یو ایور رائٹ اینی کومنٹری؟ ٹرائی اٹ، لیٹ اس سی یور کومنٹری۔ خالد ایم ڈی۔ میں خالد ایم ڈی سے کہتا ہوں کہ جناب یہ جو آپ نے سورۃ طٰہٰ کی یہ رب زدنی علما کی دعا کے متعلق کہا ہے، اسی دعا کا ہی تو موضوع ہوا دارالحمد میں، اس سجدہ میں، یہی تو دعا سب سر فہرست یہی دعا تھی۔ وہ 5 دعائیں اس طرح تھیں کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، رب ارنی انوار کل کلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ سر فہرست تو یہی دعا تھی، اسی دعا کی قبولیت کا تو موضوع ہوا میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرما کے اس عاجز کو کچھ کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب میں سجدے میں گیا تھا تو اس وقت عبدالغفار جمبا تھا، جب میں اٹھا ہوں، اگر مجھے کہے کہ کسی فلاں جگہ پر جا کر حلف اٹھاؤ اس بات میں حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں، جب میں اٹھا تھا یقیناً
ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان اللہ تعالیٰ نے سجدہ میں بنا دیا مجھے. کن کے ساتھ بنا دیا نا, وہ اس کے طاقت میں رکھتا ہے. یہی تو دعائیں پڑھی تھی میں نے. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پڑھو قرآن کو تدبر سے پڑھو, یہ دعائیں پڑھا کرو اللہ سے, لیکن نیک نیتی کے ساتھ اپنے اندر سے گند اور تعصب نکالو پہلے, جو اس سازش کے متعلق یا اور لوگوں کے متعلق بھی آپ کے اندر ہوگا اس کو نکالو, صاف آدمی ہو جاؤ پہلے, اللہ کے بندے بنو, اللہ تبھی پھر دعائیں سنتا ہے. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نالج از دا پرسیپشن اینڈ اویئرنیس آف اے پرٹیکولر برانچ آف لرننگ, میں آپ سے کہتا ہوں کہ خالد احمدی صاحب یہ نالج نہیں ہے. میں کہتا ہوں واٹ از نالج, میرا سوال آج بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے یہ جو اپنا وہ جو آج کل وہ مضمون نمبر 125 غالباً 25 دسمبر کو آن ایئر کیا ہے, اس میں ایک ٹاپک آخر پہ آتا ہے چند عجیب اور حسین اتفاقات. اس مضمون کے صفحہ 52 پر میں نے لکھا ہے, خاکسار نے قبرستانی نیوٹنوں اور آئنسٹائنوں کو غیرت دلائی ہے, لیکن آپ سب میرے آگے قبروں میں دبے پڑے اور مرے پڑے ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ آؤ میدان میں, بتاؤ مجھے واٹ از نالج. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نالج از پرسیپشن اینڈ اویئرنیس آف اے پرٹیکولر برانچ آف لرننگ, یہ نہیں ہے. سقراط کے زمانے میں یہی تو جھگڑا تھا. وہ جو سوفسطائی تھے وہ کہتے تھے کہ نالج پرسیپشن ہے. سقراط نے کہا تھا کہ نہیں, پرسیپشن. آپ نہیں جانتے فلسفے کو, پہلے پڑھیں فلسفہ, یونان گریک فلسفی پڑھیں پہلے. یہی تو جھگڑا اٹھا وہاں پہ اس زمانے میں. پلاٹو کو پڑھیں, ارسطوٹل کو پڑھیں, کہ پھر انہوں نے کیا لکھا, وہ اپنے طور پر انہوں نے لکھا. میں نے کچھ تھوڑا سا یہ جو لاسٹ مضمون اس وقت لگا ہوا ہے الغلام.com پر میرا, وہ مضمون جو 25 دسمبر کو آن ایئر ہوا ہے ہماری ویب سائٹ الغلام.com پہ, وہ تفصیلی مضمون ہے, کوئی 50 بلکہ 60 صفحے کا ہے. اس میں میں نے تھوڑا گریک فلسفی کا تھوڑا اجمالن میں تھوڑا ذکر کیا ہے. سقراط کے متعلق کچھ بتایا ہے, اپنے متعلق بھی مختصر طور پر میں نے بتایا ہے کہ ورچوئس گاڈ کی حقیقت کیا ہے. جناب آپ تو سمجھے ہی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بڑے دلیری سے کہہ رہے ہیں ورچو از ناٹ گاڈ. آپ نے کبھی پڑھا, آپ نے پڑھا ہوگا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کہ جمبا صاحب جس ورچو لفظ کو استعمال کر رہے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے, وہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. میں بار بار اس اصطلاح کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں وہاں پہ, معرفت اور عرفان لکھتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا. آپ کیا کیسے انسان ہے یار. ورچو از ناٹ گاڈ, اللہ از گاڈ. بھائی پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کیا ہے, اللہ ایک اصطلاح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا وجود, اللہ کی ہستی کی عرفان کیا ہے, وہ معرفت اس کی کیا ہے. قرآن کریم پڑھیں, مجھے تو ٹھیک ہے آپ نے اچھا کہا ہے کہ میں پڑھوں, میں تو پڑھتا رہتا ہوں, مجھے تو قرآن پڑھنے کے بعد ہی میں تو زندہ ہوا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا عرفان, اللہ کا عرفان پائیں. اللہ نے اپنی کتاب میں, اپنے قرآن میں کیا پھر اپنی ذات کا کیا عرفان دیا ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جمبا صاحب جو ورچوئس گاڈ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں 4 لفظ استعمال کرتا ہوں نیکی کے متعلق, یہ اصطلاح ہے. یہ ایسی اصطلاح ہے یونان میں اس زمانے میں سقراط کے وقت میں یا اس سے بھی پہلے ایک لفظ تھا, ایک اصطلاح تھی ایریٹے, AERETE, اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے ورچو. ہم اردو میں اس کے کہہ سکتے ہیں نیکی یا خیر. تو یہ اصطلاح کی بات ہے, اس اصطلاح کو ہی اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ورچو از گاڈ. پہلے تو آپ کو چاہیے دیانتداری کے ساتھ دیکھیں کہ جمبا صاحب ورچو کو کیا کہتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ از گاڈ, میں بھی مانتا ہوں اللہ از گاڈ, لیکن سوال ہے کہ اللہ تو ایک اصطلاح ہے, اللہ ہے کیا, اس کی عرفان کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, وہ ڈھونڈو, وہ بتاؤ. جب آپ اللہ کی تعریف پائیں گے قرآن کریم میں سے, پھر جو میں نیکی کی تعریف بیان کر رہا ہوں ان کو پھر آپس میں ملائیں. کیا وہ 2 الگ الگ تعریفیں ہیں؟ اگر تو الگ الگ ہوں گی, قرآن کوئی اور اللہ کی خبر دے رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں نیکی کا وہ نہیں ہے, تو پھر تو آپ کی بات ہوگی, پھر تو میں کہوں گا بھی ہاں ٹھیک ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ وہ کلام جو محمد عربی وسلم پر نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ تعریف دیتا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہوں میں, سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہوں میں. اسی اللہ کو اسی وجود کے لیے آنس میں فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. اسی وجود کے متعلق میرے آقا, میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ علت اول ہے, وہ علت العلل ہے. میں مثالیں دیتا ہوں ان کی. تو جناب بحث کس کی کر رہے ہیں آپ؟ نیکی کے لفظ کی بحث نہ کریں میرے ساتھ.
نیکی کی جو تعریف میں نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، ورچوئس گاڈ میرا کتابچہ ہے جو تھیسس ہے وہ پڑھیں. ورچو کے لفظ سے کیا بحث کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جمبا صاحب نے ورچو کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا لکھی ہے اس نے، اس کا عرفان کیا دے رہا ہے جمبا صاحب. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق کیا فرمایا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر تو آپ کا اعتراض بنتا ہے. اگر وہ وہی ذات ہو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اپنا بتایا ہے کہ میں یہ ہوں، تو پھر آپ یہ کیا لفظی بحث کرتے پھر رہے ہیں میرے ساتھ. ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ ورچو از گاڈ. ورچو ایک اصطلاح ہے اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے جو کلام پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے. اللہ نے بتائی ہے کہ میں یہ ہوں، وہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں. اور میں بتاتا ہوں کہ وہ 4 لفظ اللہ نے الہام کیے مجھ پر. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. اللہ فرماتا ہے میں یہ ہوں. اسی کو میں نیکی کہتا ہوں. قرآن کریم میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو 2 آیات میری کتاب پڑھیں، وہاں پر بڑی ڈیٹیل سے میں نے بحث کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے آپ جو میرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ آپ کا تعصب ہے. یقیناً آپ نے میری کتاب بھی پڑھی ہوگی انگلش میں جو ہے، اردو کی کتاب بھی پڑھی ہوگی، میں نے کھول کے لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ یہ میرے پر اعتراض کرتے ہیں، صرف تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ اپنے وجود سے تعصب کو نکال لیں، کھڑے ہو جائیں، اللہ کے بندے بنیں، پھر غیر جانبدار ہو کے تقویٰ کے ساتھ اس عزیز کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو سچائی مل جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سورۃ طور کی آیت نمبر 29 ہے اس میں اللہ فرماتا ہے انہ هو البر الرحیم، یعنی یقیناً وہ بہت نیک اور رحیم ہے. اب خود خدا اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ بہت نیک اور رحیم ہے. یہ آپ لوگوں کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اسی طرح ایک دوسری آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 74، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرما رہا ہے واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ خیر اور باقی ہے. یہ نیکی ہے کیا؟ ورچو کیا ہے؟ یہ خیر ہی تو ہے، وہی باقی ہے. دنیا میں پہلے ایک نظریہ تھا لا آف کنزرویشن آف میٹر، سب غلط لا ہیں. یہ کوئی کنزرویشن نہیں میٹر کو، صرف کنزرویشن صرف نیکی کو ہے، اللہ کو ہے، گاڈ کو ہے. تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے پڑھنے کے بعد پھر اگر کوئی سوال بنتا ہے تو اٹھ کے میرے پہ کریں. ایسے ہی کہہ دینا ورچو از ناٹ گاڈ. پہلے ورچو کو سمجھے تو صحیح، ورچو کے وہ کیا وہ ڈیفینیشن جمبا صاحب لکھ رہا ہے ورچو کی. اگر وہ ڈیفینیشن کلام پاک جو محمد رسول پر نازل ہوا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرفان بیان کیا ہے، بتایا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے. اگر تو وہی بات میں نے بتائی ہے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ تو فلاسفیکل باتیں ہیں، یہ نالج ہے. ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جب نالج پروسیڈ کرتا ہے آگے تو اس قسم کی باتیں کو ٹرمینالوجی کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ بات ہے. آپ سادہ آدمی ہیں، آپ نے تو میرے خیال میں قرآن اگر پڑھا بھی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی قرآن کی، قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہوں میں، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں آپ کو بھی آپ ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں، آپ کا حال کیا ہے آپ کا؟ تو چلو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ایک اور میں اب چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایک ظفر احمد صاحب صاحب ان کو بڑا ابال آیا ہوا ہے، اس کے بھی میں 1-2 سوال ہیں میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. وہ 1 جنوری 2018 کو 2:29 پہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آپ کے جمبا صاحب کا ہر چیلنج قبول کرتا ہوں، یہ میری بات ان تک پہنچا دیں. جناب ظفر صاحب صاحب میں آپ کو جواباً کہتا ہوں کہ ذکی غلام ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا. اگر آپ میرا چیلنج قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ثابت کر کے دکھا دیں مجھے. چیلنج قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جمبا صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو لاجواب ان کو کر دیا، بس ان کو ثابت کر دیا. جو جمبا صاحب کہتا ہے کہ وہ ذکی غلام میرا صاحب کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ ثابت کر کے دکھا دیں وہ پیدا ہوا تھا اور بشیر الدین محمود تھا. آپ کا بالکل پھر ٹھیک ہوگا. پھر آپ نے چیلنج قبول کیا اور ثبوت دیا. خالی نعرے مارتے نہ کہ میں جمبا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے 22 دسمبر کے خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر کیا تھا. آج تک، آج 16 تاریخ ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے کو ثابت کیا میرے متعلق. میں نے آپ کو جرمنی آنے کی ٹکٹ کی بھی آفر کر دی کہ میں دوں گا، جماعت اسلامیہ صاحب پسند دے گی آپ کو. آئیں بتائیں مجھے. یہ ای میل پر ای میل لکھنا جی میں جمبا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، کیا خاک کر رہے ہو تم چیلنج قبول؟ میرا چیلنج قبول تب ہوگا جب یہ میرے آگے ثابت کر دو گے کہ جناب وہ ذکی غلام جس کو مرزا صاحب نے مجھ سے
قرار دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، دیا تھا، اور وہ بشیر الدین محمود احمد تھا. یہ ثابت کر دو، پھر چیلنج ٹھیک ہے آپ نے مان لیا کہ آپ نے قبول کیا، پھر ثبوت بھی دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی نام نہاد یہ خلافت جو تم لے کے پھر رہے ہو، یہ دراصل بلائے دمشق ہے. آپ اس بلائے دمشق کو خلافت الی منہاج نبوت یا قدرت ثانیہ میرے آگے ثابت کر کے دکھاؤ، پھر تم مانیں گے آپ اپنے تعلیم قبول کیا اور پھر جمبا صاحب کو لاجواب کر دیا. خالی دعوے کرتے رہنا کہ جی میں قبول کرتا ہوں، کیا تم خواب کرتے ہو قبول؟ آپ بے علم لوگ ہیں. آپ جامعہ احمدیہ جو تمہاری ہے بنائی ہوئی، اس کے بونے مولوی ہیں. میں نے 22 دسمبر 2017 کے خطبہ میں بھی آپ کے متعلق یہ کہا تھا، یہ سب آپ بونے لوگ ہو. مخصوص آپ کو نظام دیا جاتا ہے، سلیبس پڑھایا جاتا ہے جس میں یہی ہے کہ حیات مسیح کو غلط ثابت کرنا ہے، احمدیوں کو قابو کس طرح کرنا ہے، ان سے چندے کیسے وصول کرنا ہے. یہ بھی لوگ ہو تمہارا علم سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوال کیا تھا آپ کے آگے، واٹ از نالج، بتائیں مجھے. آج تک دیا جواب آپ نے؟ اگر آپ نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو آج تک مجھے ای میل پہ کیوں نہیں آپ کا جواب آیا؟ واٹ از نالج، کیا ہے وہ نالج؟ یقیناً میں آپ کہتا ہوں کہ آپ لوگ قیامت تک میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اور اگرچہ میری کتابوں میں اس سوال کا جواب موجود ہے، پڑھ کے بھی آپ لوگ نہیں مجھے بتا رہے کہ بھی اس کی کتابیں پڑھ کے، اس کے مضمون پڑھ کے، اس کے خطبات کی تقریریں سن کے میں ان کو بتا دیں جمبا صاحب کو کہ نالج ہے کیا. وہ بھی نہیں کر رہے آپ، اور کر رہے ہیں کہ جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیں، میں نے ایک مدت ہوئی جب 9/11 ہوا تھا، ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا، تفصیلی تھا، کوئی پرنسپل تھا وہاں پہ راول پنڈی کا، ریٹائر تھا، اس نے ایک مضمون لکھا. پاکستان میں آئے دن یہ باتیں ہوتی ہیں جی امریکہ کیا کرے گا ہمارا، فلانا کرے گا، ہم ایسے کر دیں گے. اس نے ایک مضمون لکھا، بڑا معقولی مضمون تھا، انٹرسٹنگ تھا. اس نے مثال دی امریکہ اور پاکستان کی آپس میں کہ بھی ایک سپر پاور ہے، طاقت ہے، ملک ہے، ایک بولے کہ جس کا اپنا کھانا پورا نہیں ہوتا وہ مانگتا پھر رہا ہے. اس نے کیا مقابلہ اس کا کرنا ہے؟ اس نے پھر ایک مثال دی تھی. میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں. تو یہ ہرگز جو یہ مثال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد خواتین کو سزا دیں یا ان پر ظلم کریں، زیادتی کریں، ایسی کوئی بات نہیں. میں صرف اس جو مضمون اس نے لکھا تھا، ڈیٹیل سے کئی قسطیں تھیں اس کی، تو اس کا میں مثال جو اس نے دی کہ ایک طاقتور کی اور کمزور کی کہ میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی تھی. میں آپ لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہوں. آپ کا بھی یہی حال ہے جناب ظفر احمد صاحب صاحب، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے. وہ لکھتا ہے کہ ایک کپتی عورت تھی. بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی آئے دن اپنے من جو ہوتا ہے، حالانکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ قوام ہے، لن بنائے، ساری گھر کی ذمہ داری، کمانا، سب کچھ کرنا. بیوی کا کام ہے اطاعت کرنا، خامد کا ٹھیک کرنا، اطاعت کرنا. آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں ایک بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خامدوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پیار دیں، حسن سلوک کریں. آخر وہ کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے محبت کرنا آپ پر فرض ہے. خامد بھی کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بے علم ہوتے ہیں، سختی کرتے ہیں عورتوں پر، ناجائز کرتے ہیں. میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں یہ مثال اب دینے والا ہوں کہ وہ اس بندے کی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. وہ کپتی سی عورت تھی، آئے دن خامد کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی. ایک دفعہ لگی لڑنے تو اس نے ایک تھپڑ لگا دیا، وہ گر پڑی. گر کے اٹھ کے پھر کہتی ہے کہ اب مار. تو اس نے پھر جڑ دیا، تھپڑ مار دیا، وہ پھر گر پڑی. گرنے کے بعد پھر وہ کھڑی ہوتی ہے، پھر کہتی ہے اب مار. اس نے پھر جڑ دیا. مقصد کہنے کا یہ ہے، اس نے امریکہ اور پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بات کی تھی کہ وہ بڑا ملک ہے، طاقتور ہے، تم اپنا بجٹ نہیں تمہارے پاس، اپنے عوام کو ٹیکس نہیں دے، اپنا پبلک کی وہ جو سہولیات ہیں یا اپنا بجٹ نہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ مانگتے ہیں، وہاں سے آپ کیا کریں گے اس کا مقابلہ. ایسے ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی مثال ایسی ہے پاکستان کی کہ وہی کمزور عورت جو ہوتی ہے، اپنے خامد زبردست جو ہے مائٹ، اس کے آگے کرتی ہے جی مار، پھر مار، وہ مارتا ہے تو وہ کہتی رہتی ہے کہ مار، اٹھ کے پھر مار مار. تو ایسے ہی حالت پاکستان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جو ہے ان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ بڑی طاقتیں ہیں، وہ بڑی ایسے نہیں بنی. انہوں نے اپنے اصول بنائے، محنتیں کیں، ملک کو ترقی دی، پبلک کے حقوق دیے، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ نے کامیابیاں دیں. اور پاکستان میں سب چور بازاری ہے، نام اسلام کا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کام سارے شیطانی. تو اس قسم کے ملکوں کا پھر یہی حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم کرے، اور اس قسم کے غدار جو لیڈر ہیں، اس قسم کے غلط قسم کے سیاستدان ہیں، ان سے
پاکستان کا چنگل چھڑائے، آزاد ہو. تو میں ظفر احمد صاحب صاحب آپ کا جو کہتا ہے میں آپ کے جمبا صاحب کا ہر چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ کی مثال بھی اس عورت کی طرح ہے کہ جب وہ اس کا لگاتا تھا خامد ایک تھپڑ، وہ گر کے پھر اٹھتی، اب مار، پھر وہ لگا دیتا تھا، اب مار. آپ بھی ایسے ہی، میں جمبا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ خاک کرتے ہیں. میں نے 22 دسمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں آپ کو کہا تھا کہ واٹ از نالج، اس کا جواب لکھیں. لکھا آپ نے؟ اگر لکھتے میں پڑھ کر سناتا. جو یہ خالد احمدی صاحب نے لکھا ہے میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے یہاں پر. کوئی پرسیپشن نالج نہیں ہے یہ، کہ الگ لمبی تفصیل بحث ہے. میرا مضمون پڑھیں جو لیٹسٹ ہے الغلام.com پہ. اسی طرح آپ ایک دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں، خاک قبول کرتے ہیں. دو چیزیں ثابت کر دیں. یہ ثابت کر دیں کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام سم کے گھر میں پیدا کیا تھا، اس کو دیا تھا، وہ بشیر الدین محمود تھا. میں اس کے بعد دعویٰ اپنا ختم کر دوں گا، اپنی جماعت ختم کروں گا، آپ لوگوں سے آپ کے خلیفہ سے معافی مانگ لوں گا، بات ختم. یہ ایک معقول بات ہے. ہم دعویٰ قبول کرتے ہیں جی جمبا صاحب کا چیلنج. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دوسرا ہے ورچوئس گاڈ، ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اس کو ریجیکٹ کر کے رد کر کے دکھاؤ. پھر یا اپنی یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں بنے پھر دے، کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ علی منہج نبوت ہیں یا قدرت ثانی کے مظہر ہیں. یہ تو کاظم لوگ بلاد دمشق کے نمائندے ہیں، ان کو ثابت کرو. یہ کس طرح خلافت علی منہج نبوت ہے ان کی، یا کس طرح قدرت ثانی ہے؟ یہ تو خلیفہ اول کے دور میں قدرت ثانی کے لیے دعائیں کرواتے رہے تھے. جب تک یہ دونوں کام نہیں کر رہے یا تین کام نہیں کرتے، کیا خاک آپ نے میرا چیلنج قبول کیا؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بونے مولوی ہیں، بڑے کم مارتے پھر رہے ہیں، فضول آدمی ہیں. علاوہ اس کے یکم جنوری کو ہی 2:33 کے پھر دوبارہ یہ ساہی صاحب لکھتا ہے، بڑی ای میلیں بڑا کرتا ہے کہ جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں. جناب چیلنج قبول کرتی ہو تو میں نے تو آپ کو جرمنی کی ٹکٹ کی آفر بھی کی ہے کہ جماعتی احمدیہ صاحب آپ کو دے گی، اب آئیں میرے ساتھ، آپ بیٹھیں، فیصلہ کر لیں، ہم بات کریں گے، ہماری ریکارڈنگ بھی ہوگی، لوگ اس کو سنیں گے. کیا آپ کرنا چاہیں؟ کیا آپ کے پاس نالج ہے؟ آپ تو بے علم آدمی ہیں. اس 1 جنوری 2018 کی جو ای میل ہے 2:33 پر آپ لکھتے ہیں، انتہائی غلیظ زبان میرے متعلق استعمال کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کوئی چیز ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے تو آج تک جمبا صاحب کو عام انسان بھی ثابت نہیں کیا. تو ایک مردود آدمی ہے. میں نے 22 دسمبر 2017 کو تیرے پر اتمام حجت کی، تیرا منہ بند کر دیا. آپ میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میرا سامنا کر سکیں. آپ ایسی کی بکواس کرتے پھر رہے ہیں میرے متعلق. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی یہ اسی قسم کی بکواس ہے، بک بک ہے، جس قسم کی بک بک ابو جہل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بک بک کیا کرتا تھا. آپ کی یہ بک بک اس حادث کے متعلق اسی قسم کی ہے جیسی ایک صدی قبل محمد صاحب بٹالوی ہمارے آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ بک بک کیا کرتا تھا. اس قسم کی بک مک آپ میرے متعلق کر رہے ہیں کہ جی انسان نہیں، فلاں نہیں، یہ ہوا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی ہیں میں وٹ از نالج، مجھے بتائیں، اس کا جواب لے کے بھیجیں میری طرف. اگر تم صاحب علم ہو، تم تو کہ جاہل آدمی ہو. اور پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، وہ علمی بات کرتے ہیں. ایک عالم کے آگے علمی بات کرتے ہیں، نہ کہ بک بک کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. آپ کو چاہیے ان باتوں سے باز کریں. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ایک آپ کے وجود میں تو ہے ہی نہیں. وہ جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے کے گئے تھے یا احمدیوں کو دے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے نا، اگر آپ احمدی ہوں تو وہ احمدیت آپ میں ہو نا. وہ تو آپ تو ہے ہی نہیں، نام کے احمدی ہیں، آپ تو بشیر الدین محمود کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں ظفر احمد صاحب صاحب کو یا خالد احمدی صاحب کو یا انعام الحق صاحب کو یا اکرم خالد صاحب کو، یہ سارے میرے مخالفین ہیں. دیکھیں، پہلے اپنے آپ میں مقبولیت پیدا کریں، اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں. آپ مرزا غلام احمد اسم کے مومن بنیں. آپ اس احمدیت جو مرزا صاحب نے ہمیں دی ہے اس کے پیروکار بنیں. قرآن کی تعلیم کو اپنے وجود میں ثابت کر کے دکھائیں، کریں. تب آپ، میں سمجھوں گا کہ آپ متقی اور ایک مقبول انسان ہیں. پھر علمی بات کریں میرے ساتھ. یہ آئے دن ایسی ہوائی باتیں بک بک کرنا، یہ کوئی انسانوں کا کام نہیں ہوتا. اس قسم کا کام تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے کیے تھے. ان کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے یہ کام کیے تھے. عیسیٰ مسیح مریم علیہ السلام کے مخالفوں یہودیوں نے یہ کام کیے تھے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ ان چیزوں سے رک جائیں. اور آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے ماؤ ذکی غلام اور ماؤ یوسف کی یاد
اور انتظار میں کچھ پاکیزہ اشعار اپنے زمانے میں فرمائے تھے۔ خاکسار ان اشعار کو پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اوتار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سلیب کو توڑنے میں ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے، یعنی ہر بانی اعظم کے زمانے میں جو انہوں نے کام کیا ابھی اس میں کوئی کمی ہے تو آپ ورچوئس گاڈ اس کو کام تمام کر دیں گے، یہ تثلیث کا باطل مذہب جو ہے سلیبی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جاں نثار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار۔ میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کچھ شرم کرو، وہ گلے رینا جو ملت کے باغ میں کھلا ہے اس وقت، احمد کے چمن میں کھلا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یار کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو، کوئی دلیل سے بات کرو یار۔ تم تو عام مسلمانوں کا لیول جو ہے ان سے بھی گزر گئے، ان سے بھی بدتر ہو چکے ہو۔ آگے حسن فرماتے ہیں آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنم هو مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔